راجہ جے پال نے کہا، یہ کام بہت جلدی ہو جانا چاہیے۔ بڑے پنڈت نے خوشامدی انداز میں کہا، آپ نے قربانی دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو دیوتاؤں کا قہر اسی سے رک گیا ہے۔ آپ سن نہیں رہے مہاراج کہ آسمان کی گرج دھیمی ہو گئی ہے اور طوفان کا زور تھم گیا ہے۔ راجہ جے پال مندر سے نکل گیا۔ لڑکیوں کے چہروں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ انہیں یہ ڈر لگ رہا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو قربان کر دیا جائے گا۔ بڑے پنڈت نے لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج تم سب سمجھ گئی ہوگی کہ ہم نے تمہیں کنوارا کیوں نہیں رہنے دیا، ورنہ آج تم میں سے ایک لڑکی کی گردن کٹ جاتی یا اسے زندہ جلا دیا جاتا اور پھر باری باری سب کو قربان کر دیا جاتا۔ پنڈت کے لہجے میں سنجیدگی اور متانت تھی، جیسے وہ کوئی مذہبی لیکچر دے رہا ہو۔ تم سب اپنے اپنے جسم کو سیکریفائس کر چکی ہو اور یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوا ہے۔ راجہ جے پال کی سواری برستی بارش میں چلی گئی، اس کے آرمی آفیسرز اور اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ مندر میں لڑکیاں اور پنڈت رہ گئے۔ پنڈتوں نے لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ پچھلے روم میں چلی جائیں۔ وہ چلی گئیں تو پنڈت بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جس وقت راجہ جے پال مندر میں پہنچا تھا، اس وقت غزنی کے دونوں قیدی نظام اوریزی اور اس کا کمپینین قاسم بلخی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے راج محل میں لائے گئے تھے۔ انہیں لانے کا آرڈر راجہ جے پال دے گیا تھا۔ دونوں کو راجہ کے انتظار میں ایک تنگ سے روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ راجہ نے یہ آرڈر بھی دیا تھا کہ انہیں قید خانے کے گھٹیا کھانے کی بجائے راج محل کا اچھا کھانا دیا جائے۔ راجہ انہیں خوش کر کے ان سے وہ جنگی راز معلوم کرنا چاہتا تھا جو انہوں نے اس سے چھپا لیا تھا۔ حالانکہ ان کے پاس ایسا کوئی راز نہیں تھا۔ راجہ نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اتنا عیش کرائے گا کہ ان کے دماغ معاف ہو جائیں گے اور پھر وہ ان کے دلوں کو گرفتار کر لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے سیکرٹ بات نہ بتائی تو وہ انہیں بہت زیادہ ٹارچر کرے گا۔ ان دونوں قیدیوں کے لیے کھانا لایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کس نے پکایا ہے۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ راج محل کے باورچی خانے کا پکا ہوا کھانا ہے۔ انہوں نے کھانے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کسی مسلمان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا دیا جائے، خواہ وہ کتنا ہی ٹیسٹ لیس کیوں نہ ہو، اور کھانا بھی کوئی مسلمان لے کر آئے۔ چونکہ راجہ نے حکم دیا تھا کہ ان دونوں قیدیوں کی خاطر تواضع کی جائے، اس لیے ہندو کک کے ہاتھ کا کھانا واپس کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد مسلمان ملازم کھانا اٹھائے ہوئے آیا۔ قیدیوں نے یقین کر لیا کہ یہ واقعی مسلمان ہے تو وہ کھانا کھانے لگے۔ جب وہ کھانا کھانے لگے تو ان کے پاس جو سپاہی آئے تھے وہ کمرے سے نکل گئے۔ قیدی چونکہ زنجیروں میں تھے اس لیے ان کے بھاگنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مسلمان ملازم ان کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ اس نے چور نگاہوں سے دیکھا کہ سپاہی باہر چلے گئے ہیں تو وہ فارسی زبان میں بالکل آہستہ سے لہجے میں بولا، خوش نہ ہو کہ تمہاری بہت خاطر مدارت ہو رہی ہے۔ یہ سلوک صرف اس مسلمان قیدی سے کیا جاتا ہے جس کے متعلق یہ شک ہو کہ اس کے پاس کوئی قیمتی راز ہے۔ دونوں قیدیوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ملازم نے کہا، دھیان کھانے میں رکھو، بات سرگوشیوں میں کرنا ورنہ انہیں شک ہو جائے گا کہ میں تمہارا ہی آدمی ہوں۔ اگر تمہارے پاس کوئی راز ہے تو انہیں بالکل نہیں بتانا، بس انہیں دھوکے میں رکھنا، ورنہ یہ تمہیں ایسی جہنم میں پھینک دیں گے جہاں ہر روز جیو گے اور ہر روز مرو گے۔ انہیں ایسا دھوکہ دیتے رہو کہ تمہاری زنجیریں کھول دیں تو میں تمہیں یہاں سے فرار کرا لوں گا۔ دیکھنا کسی لالچ میں نہ آنا۔ اس وقت بارش، بجلی کی کڑک اور تیز جھکڑ کی وجہ سے ان کی باتیں کوئی اور نہیں سن سکتا تھا، لیکن بارش کا زور ٹوٹتے ہی راجہ جے پال محل میں آ گیا اور اسے بتایا گیا کہ غزنی کے دونوں قیدی آ گئے ہیں۔ راجہ نے انہیں اندر بلا لیا۔ راجہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تم سے وہ راز معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ نظام اوریزی نے جواب دیا، ہم ہارنے کے عادی نہیں ہیں، خدا کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکا کرتے، اور ہم آپ پر اعتبار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اور آپ کی قوم مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور وعدہ توڑنے کو نیکی سمجھتی ہے۔ اگر ہم زنجیروں میں بندھے ہوئے آپ کو راز کی بات بتا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قید کی اذیت سے بچنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ قیدی کی حیثیت سے اپنی زبانیں ہم کبھی بھی نہیں کھولیں گے۔ راجہ جے پال نے غصے سے کہا، تو کیا میں تمہیں اپنا مہمان بنا کر رکھوں؟
قاسم بلخی نے جواب دیا، جو کچھ بھی بنا کر رکھیں، ہم قیدی رہ کر آپ کو اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہمارے امراء اور ان کے محافظ دستے کو قید میں مار چکے ہیں۔ آپ نے ہمارے سلطان کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ آپ ہم سے اپنے کام کی بات پوچھ کر ہمارا بھی وہی حشر کریں گے جو آپ ہمارے امراء اور ان کے محافظوں کا کر چکے ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ لشکر لے کر بھی جائیں تو آپ کا انجام وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ صرف ہم ہی ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ بہت تھوڑی سی فوج سے ہماری فوج کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ راجہ جے پال نے خوش ہو کر کہا، میں تمہاری زنجیریں کھلوا دوں گا اور تمہیں قید خانے میں نہیں رکھوں گا۔ نظام اوریزی نے پوچھا، اور جب ہم آپ کو راز کی بات بتا دیں گے تو کیا آپ ہمیں رہا کر دیں گے؟ کیا آپ ہمیں غزنی تک جانے کے لیے سواری دیں گے؟ راجہ جے پال نے پرجوش انداز میں کہا، جو مانگو گے دوں گا۔ نظام اوریزی نے کہا، ہم چند دن سوچیں گے اور آپ کا رویہ دیکھیں گے۔ قید خانے کے سوا ہمیں آپ جہاں جی چاہے رکھیں، ہم یہاں سے بھاگ کر جائیں گی بھی کہاں؟ اور یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم صرف مسلمانوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں گے۔ آج بھی ہمارے کہنے پر ایک مسلمان ملازم کھانا لایا تھا۔ شکست کے مارے ہوئے راجہ جے پال نے ان کی یہ شرط قبول کر لی اور ان کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھلوا دیں اور حکم دیا کہ انہیں وہی مسلمان ملازم دے دیا جائے جس نے آج انہیں کھانا کھلایا تھا۔ انہیں الگ الگ 2 کمروں میں بھیج دیا گیا جہاں ان قسم کی آسائش اور سہولت مہیا کی گئی، لیکن دونوں قیدیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے کمرے کے ارد گرد پہرے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اگلے چند دنوں میں راجہ جے پال کی تمام تر ریاست کے مندروں میں لوگوں کو ایک بار پھر بتایا گیا کہ مسلمان فوج حملہ کرنے آ رہی ہے اور یہ فوج کوئی مندر سلامت اور کوئی پنڈت زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مختصر یہ کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کی فوج کی بربریت اور وحشی پن سے خوب ڈرایا گیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی گئی۔ لوگوں سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے مندروں، پنڈتوں، اپنی جوان بیٹیوں کی عزت اور اپنی جانیں بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم سرکاری خزانے میں جمع کروائیں۔ مندروں میں بھی یہی کچھ بتایا جانے لگا۔ ہندوؤں نے پہلے کی طرح اپنے پیٹ باندھ لیے اور آمدنی کا بیشتر حصہ اپنے مہاراجہ کے خزانے میں جمع کرانے لگے۔ لاہور کے بڑے مندر سے یہ اعلان ہوا کہ مندر میں آنے والے لوگ اپنی کنواری لڑکیوں کو بھی مندر میں لایا کریں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کنواری چونکہ گناہگار نہیں ہوتی، اس کا جسم پاک ہوتا ہے، اس لیے دیوتا اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ہندوؤں کو پنڈتوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے مہاراجہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور جو ہی فوج کی ضروریات کے لیے پیسہ جمع ہو گیا، مہاراجہ مسلمانوں کے ملک غزنی وغیرہ پر حملہ کر دیں گے تاکہ مسلمانوں کو حملے کی مہلت ہی نہ ملے۔ تیاریوں کے ساتھ عبادت اور دعا کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس اعلان کی تعمیل میں لوگوں نے اپنی کنواری بیٹیوں کو بڑے مندر میں بھیجنا شروع کر دیا۔ بڑا پنڈت ان سے دعا کراتا تھا، لیکن وہ ہر لڑکی کو غور سے دیکھتا تھا کیونکہ اسے انسانی قربانی دینے کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کرنا تھا۔ پھر راجہ جے پال کو اتنا ہوش بھی نہ رہا کہ غزنی کے دونوں قیدیوں کی طرف کوئی توجہ دے سکتا، کیونکہ ان ریاستوں کے مہاراجہ لاہور آ گئے تھے جنہوں نے راجہ جے پال کو سلطان سبکتگین کی سلطنت پر حملے کے لیے فوجیں دی تھیں۔ ان میں کالنجر، کنوج، گوالیار اور دلی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دن رات شکست کے اسباب پر گرما گرم بحث ہوتی رہی جو کہ ہنگامہ آرائی تک پہنچ جاتی۔ ادھر اسلام کی تباہی کے لیے ہندو اتحاد ہو رہا تھا، ادھر سلطان سبکتگین کی سلطنت کے ارد گرد چھوٹے بڑے مسلمان حاکم اور حکمران سلطان کی تباہی کے پروگرام بنا رہے تھے۔ وہ سب سلطان سبکتگین کے مخالف تھے۔ اگر 3 لاکھ کا ہندو لشکر سلطان سبکتگین کو شکست دے دیتا تو ہندو ان چھوٹے بڑے تمام حکمرانوں کو کچل ڈالتے۔ سلطان سبکتگین نے ہندوستان میں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جو یہاں کی افواج کی نقل و حرکت اور یہاں کے راجوں کے عزائم سے آگاہ کرتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ راجہ جے پال ایک اور حملہ ضرور کرے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اتنی زیادہ فوج مروا کر اتنے زیادہ جانور ختم کرا کے راجہ جے پال اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکے گا، مگر اس کی اپنی فوج کی حالت بھی اچھی نہیں تھی، اس کا بھی بہت نقصان ہوا تھا۔ اس کے سامنے صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا کہ راجہ جے پال اگلے حملے کے مقابلے کی تیاری کرے، کئی اور مسائل بھی اسے درپیش تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پڑوسی مسلمان حکمران اسی پر دانت پیس رہے تھے۔
اس نے 2 کارروائیاں کیں، ایک یہ کہ تمام پڑوسی حکمرانوں کی طرف ایلچی بھیجے اور انہیں کہا کہ وہ ہندوؤں کے خلاف متحد ہو جائیں کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن کسی ایک نے بھی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ سلطان نے دوسری کارروائی یہ کی کہ آج کے پشاور کے شمال مغرب کے پہاڑی علاقے میں جتنے چھوٹے بڑے قلعے تھے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ یہ افغانیوں اور خلجیوں کے علاقے تھے۔ انہیں سلطان سبکتگی نے اپنی فوج سے بھی مرعوب کیا اور صوفی عالم قسم کے وفد بھیج کر انہیں اسلام کے نام پر اپنا حامی بنایا۔ افغانیوں اور خلجیوں کی کوئی خاص فوجی طاقت نہیں تھی، وہ سبکتگی کے اتحادی بن گئے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اس کی فوج میں بھرتی کرا دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ محمود غزنوی کی عمر 23 برس ہو گئی تھی۔ سلطان سبکتگی نے اسے خراساں کا گورنر مقرر کر دیا۔ مسلمانوں میں بھی خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ بخارا کا بادشاہ ابو المنصور مر گیا۔ اس کے بیٹے نوح کو اس کا جانشین مقرر کر دیا جو ابھی کم سن تھا۔ وہاں فائق نامی ایک حاکم نے نوح کے خلاف بغاوت کر دی۔ نوح کی فوج نے سلطان سبکتگی سے مدد مانگی۔ سبکتگی خود اسے ملنے گیا اور مدد دی۔ سلطان کی اپنی سلطنت کا یہ حال تھا کہ ایک امیر بو علی حسن نے خراساں کے تھوڑے سے علاقے پر قبضہ کر لیا اور امیر فائق کو بھی پناہ دے دی۔ سلطان سبکتگی نے صلح سمجھوتے کے پیغام بھیجے لیکن اس کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ فائق اور بو علی حسن نے جورجان نام کی ایک مسلمان ریاست کے حکمران فخر الدولہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ فخر الدولہ کے پاس دارا نام کا ایک سپہ سالار تھا جس کی قیادت اور جنگی فہم و فراست کی دھوم دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ امراء اپنی افواج کے ساتھ ہرات کے مقام پر پہنچ گئے۔ سلطان سبکتگی بھی اپنی فوج کو ہرات کے ایک میدان میں لے گیا جسے وہ لڑائی کے لیے موزوں سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا محمود بھی تھا اور بخارا کا حکمران نوح بھی تھا جو اپنی فوج کے ساتھ سلطان کا اتحادی بن کر آیا تھا۔ نوح چونکہ ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا اسی لیے فائق نے بغاوت کی کہ یہ کم سن لڑکا گھبرا کر تخت سے دستبردار ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی فوجیں جب آمنے سامنے کھڑی ہوئیں تو سلطان سبکتگی نے اپنے جوان بیٹے محمود اور بخارا کے حکمران نوح کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ محمود غزنوی نے پوچھا، ابا جان یہ آنسو کیسے ہیں؟ سلطان سبکتگی نے جواب دیا، اسلام کے اتحاد کی لاش پر آنسو نہ بہاؤں تو اور کیا کروں بیٹا۔ مسلمان متحد تھے تو یورپ کے کفرستان میں بھی انہوں نے اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی۔ آج یہ اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے تو نہ یورپ میں اسلامی پرچم نظر آتا ہے اور نہ ہی ہندوستان میں۔ اسلامی ملکوں میں سے کئی ایک پر عیسائی قابض ہیں اور وہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں اور ادھر ہندوؤں کے عزائم بھی یہی ہیں۔ تم دونوں کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو اس لیے نکلے کہ مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم تو آپس میں لڑ جھگڑ کر کل پرسوں اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، لیکن اپنے بچوں کے لیے ہم کیا ورثہ چھوڑ جائیں گے؟ ہم تمہیں اسلامی سلطنت کے ٹکڑے دے کر جا رہے ہیں، اقتدار کی ہوس خانہ جنگی اور ایمان فروشی کی طرح ڈال کر جا رہے ہیں۔ سلطان سبکتگی بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور کہا، محمود اور نوح دونوں فوجوں کو میرے سامنے لے آؤ۔ دونوں فوجیں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ خود گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے فوجوں کو ایک نظر دیکھا تو اس نے اپنے آپ میں ایک زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا۔ اس کا گھوڑا ذرا سی اونچی جگہ پر کھڑا تھا جہاں سے اسے امیر فائق اور بو علی حسن اور فخر الدولہ کی متحدہ فوج کا کیمپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اللہ کے سپاہیوں، یہاں سے مجھے تم جیسی تمہارے ہی مذہب کی ایک فوج کے خیمے نظر آ رہے ہیں۔ اگر تم اور وہ کندھے سے کندھا ملا لو تو اسلام کی سلطنت کی سرحدیں ایک بار پھر وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم لے گئے تھے، مگر تمہارے اور اس فوج کے درمیان دشمن حائل ہو گیا ہے۔ تم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو، وہ تخت و تاج کے پجاری ہیں، وہ اپنا دین اور اپنا ایمان نیلام کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہندو ہم پر دوبارہ حملہ کر چکے ہیں۔ ہم نے بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے بڑے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہندو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور اب تم ان مسلمانوں کا بھی وہی حشر کرو گے جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔
ہو سکتا ہے تم اس فوج کا نعرہ تکبیر سن کر اپنے گھوڑوں کی بھاگیں کھینچ لو اور تلواریں نیاموں میں ڈال لو۔ اگر اس دھوکے میں آؤ گے تو اس خطے سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ شیطان کے ساتھی ہیں، ان کے پرچم پر جو چاند اور ستارہ ہے وہ بہت بڑا فریب ہے۔ اپنے دشمن کو مارنے سے پہلے اپنے اس بھائی کو مارو جو بھائی ہونے کا دھوکہ دے کر دین کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ لوگ خلوص اور محبت کی زبان سے سمجھ سکیں، مگر وہ نہ سمجھے۔ میں اپنے بیٹوں کو قتل کر سکتا ہوں لیکن اپنے مذہب کو کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اسلام کا سپاہی اپنی حکومت کرنے کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اللہ کی حکومت کو مضبوط کرنے اور گمراہ انسانوں کو اس حکومت تلے لانے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ کیا تم قوم کے ان بیٹوں کو بھول سکتے ہو جو کفار کے قبضے میں آئے ہوئے علاقوں میں عصمت کے موتی لٹا بیٹھے؟ کیا تم برداشت کر لو گے کہ کوئی کافر تم میں سے کسی کی بیٹی کو ہوسکاری کے لیے استعمال کرے؟ یہ مسلمان حکمران جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے اپنی فوجیں لائے ہیں اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو سے دستبردار ہو چکے ہیں اور اپنے مذہب کو اپنی قوم کے وقار کا کیا تحفظ کریں گے؟ سلطان کی آواز میں جوش اور جذبات کا لرزہ پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا اور اس کے اثر سے اس کی اور نوح کی فوج میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان کا ایک ایک لفظ عسکریوں کے دلوں میں اترتا جا رہا تھا، جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، مگر سلطان سبکتگین کو اس سے ذرہ بھر خوشی نہ ہوئی۔ اسی روز اس نے اپنی فوج کو جنگ کی ترتیب میں کھڑا کر دیا، خود قلب میں رہا۔ اس نے محمود اور نوح کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ مخالف کیمپ میں دارا تجربہ کار اور قابل جرنیل تھا۔ اس نے سلطان سبکتگین کی فوج کو جنگی ترتیب میں تیاری کی حالت میں دیکھا تو فوراً اپنی متحد افواج کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان سبکتگین کو حملہ کرنے کا موقع دیا تو وہ جیت جائے گا۔ وہ سلطان کی چالوں اور جنگی تجربے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلطان کو مہلت دی تو اس کے شنجون مارنے والے جیش عقب اور پہلوؤں پر آ جائیں گے اور فوج کو تھکا کر بکھیر دیں گے۔